گزشتہ روز جیو نیوز کے ایک پروگرام شاہزیب خانزادہ کے ساتھ خاور مانیکا نے اور شاہزیب خانزادہ کی طرف سے بشریٰ بی بی پہ الزامات لگائے گئے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ خواتین کی ذات پر سیاست ہو رہی ہے؟ آپ بھی کافی عرصے سے پولیٹکس میں، آپ نہیں دیکھتی کہ مشکل ہو رہا ہے، آتا ہے وہ وقت جو ہے وہ پولیٹکس سے؟ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ایک انتہائی جو رجحتی سوچ ہے، یہ اس کا ایک ایکسپریشن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف بھی بہت ایک بھیانک اور بیہودہ کیمپین کی گئی تھی۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً ہم یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ آج ہم جس صدی میں داخل ہو گئے ہیں، آج پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی، آج پھر ہم وہی چیزیں جو ہیں انہی سے ہم سیاست کر رہے ہیں۔ اس سے نظر یہ آتا ہے دو بنیادی چیزیں۔ ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ جو آپ کے عسکری یا جو مداخلت کرتے ہیں سیاسی عمل کے اندر غیر جمہوری قوتیں، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ جو اپنے مخالفین جن کو وہ سمجھتے ہیں یا کسی سیاسی جماعت کو سمجھتے ہیں اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں قانونی تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے۔ تو پھر انہوں نے ملائن کرنا شروع کیا۔ اور دوسری بات ہے کہ جب وہ خواتین کو سامنے لے آتے ہیں تو اس سے ان کی بزدلی بھی ظاہر ہوتی ہے، اس سے ان کی ناکامی بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے ان کی جو ایک اخلاقی گراوٹ ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس طرح کی اخلاقی گراوٹ نہ ہوتی تو پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ اس طرح کے سنگین حالات نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جس صحافی نے بھی، جس کو ہم صحافی نہیں کہہ سکتے، وہ بھی جنہوں نے اس طرح کے انٹرویوز جو کرتے ہیں، وہ صحافتی تقاضوں کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان کے بھی منافی ہے، اور اس چیز کو سوچنا چاہیے، سنجیدہ حلقوں کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اور خاص طور پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں ان کی لیمیٹیشنز کا بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیسیکلی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ ریاستی جبر ہے جس کو سپورٹ کر رہے ہیں صحافت کے نام کے اوپر۔ تو اس طرح کے جو برے رویے ہیں، میں ان کی بھی بڑی شدید مذمت کرتی ہوں۔ آپ اس گندی سیاست سے پاکستان کیسے نکلے گا میڈم؟ دیکھیں، اس میں تو پھر ایک دو طرح کی چیزیں، ایک تو شارٹ کٹ پالیسی، ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے۔ اس سے سیاستدانوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کو ان رویوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے قانون سازی کی جو ضرورت ہے وہ قانون سازی بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ڈیفیمیشن کا لاء ہے پاکستان کے اندر، وہ بہت زیادہ کمزور لاء ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو، وہ تو ویسے بھی جو جوڈیشل سسٹم ہے پاکستان کا، اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے عمومی طور پہ۔ لیکن جو اس طرح کے لا آف ٹاٹ کے اندر آتے ہیں، یا یہ جو آپ ان کو کہتے ہیں، یہ کیا ابھی میں نے آپ سے بات، ہاں، جو اس طرح کے کیسز ہیں لا آف ٹاٹ کے اندر آتے ہیں، ان کے اندر بھی جو ان کے اوپر بھی قانون سازی، ٹھوس قانون سازی کی ضرورت ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو شارٹ ٹرم ہے، اس پہ الیکشن کمیشن کو بھی اپنا وہ لینا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو حالات ہیں یہ کسی طرح بھی ایک وہ جو پرامن الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے۔ اچھا میڈم، آخر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ 200 سے زائد مقدمات بننے والا ایکس پرائم منسٹر عمران خان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے جو ان کو سزا دی جا رہی جو ابھی بظاہر مجھے نظر آ رہا ہے، آپ بے شک ان کی کسی آئیڈیالوجی سے یا ان کی سیاست سے اختلاف بھی کریں، لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ اس کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ پاپولر لیڈرشپ ہے، اور یہاں پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاپولر لیڈرشپ کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی ہے۔ کیونکہ جب پاپولر لیڈرشپ آتی ہے تو پھر جو ان کے سیاہ کاری ہیں، ان کے سیاہ کرتوت ہیں، ان کی لوٹ مار، لوٹ کسوٹ کا جو سلسلہ ہے، اس کو وہ نظام جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ نظام آئے کہ جس میں لوگ امپاورڈ ہوں۔ طاقتور لیڈرشپ کے اقتدار میں آنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ، پاکستان کے عوام امپاورڈ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ امپاورڈ ہوں۔ اور دوسرا، یہی ڈیموکریسی ہے۔ اگر یہ لوگ مطلب جمہوری ووٹ سے نہیں آتے، جمہوری مطلب سسٹم کے تحت نہیں آتے، تو وہ پھر امپاورمنٹ نہیں ہوتی، پھر خفیہ رستوں سے جو آتے ہیں ان کو وہ لیڈرشپ چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان الیکشن سے پہلے باہر آ جائیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ میم کہ آخر میں یہ بتائیں کہ خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ نہیں؟ مقبولیت کے حساب سے آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجھے تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کا سروائیول اس چیز کے اندر ہے کہ جو عوام چاہتے ہیں، عوام کی منشا کے مطابق حکومت بنے۔ جو بیرکس والے ہیں وہ بیرکس میں واپس جائیں، جو مسجدوں والے ہیں وہ مسجدوں میں واپس جائیں، اور جو حق حکمرانی ہے ایک جمہوری، لبرل اور ڈیموکریٹ ریاست کا، وہ پاکستان کے عوام کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہے منتخب کریں اور جس کو چاہے وہ رد کریں، اور ان کو میں پاکستان کے عوام کے حق کی بات کروں گی۔ سیاسی ورکرز کے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے یا کسی بھی جماعت کے ہیں، ان کو پورا حق ملنا چاہیے کہ وہ بالکل بے خوفی کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔
मुल्क में जो इससे अफरा तफरी लाकानूनियत का माहौल बना हुआ है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो मतलब ज़ाहिर बात है अदालतों की है कि अदालतों ने चूँकि कमज़ोरी दिखाई है, इस वजह से लोगों के अंदर मायूसी है। अगर अदालतें बुनियादी इंसानी हकूक़ को प्रोटेक्ट करती, शहरियों के, सियासी लोगों के, ख़वातीन के, तो फिर ठीक है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट करती है उसका मुकाबला जो लोग थे वो आराम ज़्यादा मतलब तहफ़्फ़ुज़ के साथ कर सकते हैं। लेकिन अब तो आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि जैसे मुल्क के अंदर कोई आइन और कानून है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये बुनियादी तौर पे हमारी जुडिशरी की जिम्मेदारी है। जुडिशरी बल्कि कई जगहों पे ऐसे नज़र आता है कि जुडिशरी गैर जमहूरी क़ुव्वतों की सहूलतकार बनी हुई है, जिसके ऊपर हम सबको बहुत अफसोस है। और जो लीगल फ्रेटर्निटी है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, हमने टाइम टू टाइम अपने जो इन ख्यालात का इजहार और अपने कंसर्न्स को शो करते रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब नज़र आ रहा है, हमें दुख भी है कि अदालतें जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। मैडम, एक तो आपने पहले भी कहा था कि जो सियासी वर्कर हैं उनके मुकदमात मैं खुद लड़ूंगी, एक दूसरा ये कि दूसरे आपने सियासी जमातों की बात की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमातों में से एक है। मैडम, उनको अदालतें ये कहती हैं कि आप अपनी पॉलिटिकली एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन मकामी इंतज़ामिया और गवर्नमेंट उनको इजाज़त नहीं देती। इसकी क्या वजह है? कानून की कमज़ोरी है? इस हवाले से आप क्या कहती जी देखिए, इससे पहली बात तो ये है कि कोई जमात बड़ी है या कोई जमात छोटी है। सारी सियासी जमातों को, तमाम वर्कर्स को अपना हक हासिल है, चाहे वो किसी भी जमात के साथ हों। जो रजिस्टर्ड पाकिस्तान के अंदर जमात है, उनके अलावा भी जो लोग सियासी सोच रखते हैं, ये उनका बुनियादी हक है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, कि वो अपने एक्सप्रेशन, अपने नज़रियात को एक्सप्रेस करें। इसी तरह जलसे करने का हक हर फ़र्द को भी हासिल है और हर पार्टी को भी हासिल है। लेकिन इसके अंदर जो अभी हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ जो इस वक्त ज़ेर-ए-ताब है इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, तो हमें नज़र आ रहा है कि अदालतें भी खामोश तमाशे बनी हुई हैं। मतलब अदालतें भी अपना किरदार अदा नहीं कर रही। कॉन्स्टिट्यूशन उनको आर्टिकल 17 के तहत उनको बुनियादी हक देता है कि वो जलसा भी करें, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बुनियाद होती है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की। हमें इस वक्त तक जो माहौल नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि तमाम जमातों को और ख़ास तौर पे PTI को ये हक हासिल है कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी कर सकें और उनके जो वर्कर्स हैं वो अपना जो सियासी हक है उसको इस्तेमाल कर सकें। इसके ऊपर मतलब पूरे समाज के अंदर एक बेचैनी भी है। और अगर इन हालात में कोई इलेक्शंस होते हैं तो वो इलेक्शंस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस और फेयर इलेक्शंस नहीं कहला सकते, ना वो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस होंगे, क्योंकि ये भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उसकी बुनियाद जो है पॉलिटिकल, जब आपके माफियाज या आपके इस्टेब्लिशमेंट सियासी इंजीनियरिंग करती है तो उसकी बुनियाद ही ये होती है कि वो शुरू इस तरह करते हैं कि वो कुछ जमातों को नॉकआउट कर देते हैं या कुछ लीडरशिप को वो नॉकआउट कर देते हैं जो वो समझते हैं कि उसके पीछे पब्लिक सपोर्ट है। क्योंकि पब्लिक सपोर्ट जब होती है तो लीडरशिप अपनी और पब्लिक के हक में फैसले करेगी। फिर वो जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कार्टल्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ अदारे उनको सपोर्ट करते हैं, फिर वो उनके हक में फैसले नहीं करते, मैडम, इसलिए वो खौफजदा रहते हैं।